قرطبہ کی مسجد میں ایک نوجوان اور اس کے ساتھی اپنے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ نوجوان نے خود کو مستقبل میں سلطنت کا وزیر اعظم بتایا تو دوست بے ساختہ ہنسنے لگے۔ ایک شوخ لڑکے نے طنزیہ شعر بھی چست کر دیا۔ نوجوان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ تو ہو کر ہی رہے گا، ابھی وقت ہے، اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ سن کر ایک دوست نے استہزائیہ انداز میں کہا، مجھے قاضی بننے کا شوق ہے، تم مجھے میرے آبائی شہر مالکا کا قاضی بنا دینا۔ دوسرے نے پولیس کا اعلیٰ عہدہ مانگا۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے شہر کے تمام باغات کا نگران بنا دینا۔ جس لڑکے نے طنزیہ شعر پڑھا تھا اس نے حقارت سے کہا، تمہاری اگلی 7 نسلوں میں بھی کوئی وزیر اعظم بن گیا تو میرا منہ کالا کر کے گدھے پر شہر میں گشت کرانا۔ نوجوان بولا، دوستو گھبراؤ نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ پھر قدرت کو بھی یہی منظور تھا اور ایک وقت آیا کہ وہ نوجوان انلس کا وزیر اعظم بنا، اور وزیر اعظم بھی ایسا کہ انلس کی تاریخ میں پھر ایسا وزیر اعظم کوئی دوسرا نہ بن سکا، اور پھر اس نے اپنے تمام دوستوں کی خواہشات بھی منوان پوری کی۔ ناظرین، یہ نوجوان محمد بن ابی عامر المعروف حاجب المنصور تھا۔ اس کا تعلق نہ ہی کسی شاہی خاندان سے تھا، نہ ہی پہلے کوئی بہت اونچا نام تھا، لیکن اس نے ان لمحات میں جب بنو امیہ انلس کی حکومت اندرونی خانہ جنگیوں اور بد انتظامی کی وجہ سے تباہی کے قریب تھی، اس کی باغ دوڑ سنبھالی اور وہ کر دکھایا کہ دنیا آج بھی اسے مانتی ہے۔ مؤرخ لکھتے ہیں کہ حاجب المنصور کا جد اعلیٰ عبد المالک المعرفی فاتح انلس طارق بن زیاد کے ساتھ ایک سپاہی کی حیثیت سے انلس میں وارد ہوا تھا، جبکہ اس کا والد ابو حفص عبداللہ ایک قانوندان اور عالم دین تھا۔ حاجب المنصور 942 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کی ابتدا ایک نہایت ہی معمولی درجہ سے کی۔ وہ قصر خلافت کے سامنے لوگوں کی عرضیہ اور درخواستیں تحریر کرتا، پھر اسے شعبہ قضاء میں معمولی ملازمت مل گئی۔ اس کے بعد اسے شہزادہ عبد الرحمن کی جائیداد کی نگرانی کی نوکری مل گئی، اور یہی سے اس کے عروج کے دن شروع ہوئے۔ اس نے ملکہ کو خوشامد، چاپلوسی اور حسن انتظام سے بے حد متاثر اور خوش کیا، چنانچہ ملکہ نے اسے اشبیلہ میں زکوٰۃ اور وراثت کے شعبہ کا سربراہ بنا دیا اور اپنی جائیداد کا نگران بھی۔ یہاں بھی اس نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور ملکہ کی نظر میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا، لہٰذا اس کو قرطبہ میں دارالغرب کا اعلیٰ افسر مقرر کیا گیا۔ شہزادہ عبد الرحمن کی وفات کے بعد اسے حشام کا اتالیق مقرر کیا گیا، جو اب وارث تخت تھا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے بالکل ہی ناتجربہ کار تھا۔ اسے نہ ہی حکومت کرنے کا پتہ تھا، نہ ہی جنگی چالوں سے کوئی واقفیت تھی۔ شمال کے عیسائیوں نے جب حکومت پر ایک نابالغ بچے کو بیٹھے دیکھا تو اپنی چیرہ-دستیوں اور لوٹ مار سے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ حشام کے پاس فوج اور خزانہ تھا، لیکن وہ جنگی امور سے لا علم تھا۔ اس بات سے ملکہ پریشان تھی۔ اس نے حاجب المنصور کو شمال کے عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے مقرر کر دیا، اور یہی سے حاجب المنصور کی اصل شخصیت سامنے آئی۔ وہ طاقتور، فعال اور مردم خیز معاشرہ جس کو انلس میں امیوں کے دماغ کی کشوکشائی نے جنم دیا تھا، حاجب المنصور اس کا بہترین ثمر اور ممتاز نمائندہ ثابت ہوا۔ جس قسم کی سیاسی بصیرت، انتظامی صلاحیت اور عسکری فوقیت کا اس شخص نے اپنے 26 سالہ اقتدار میں مظاہرہ کیا، وہ تاریخ کا ایک ولولہ انگیز اور بہت حد تک حیران کن باب ہے۔ اس میں ایسا غیر متزلزل اور ناقابل شکست عزم تھا کہ جس کی بدولت اس نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو پاش کر دیا۔ اندرونی سازشیں تھیں یا بیرونی خطرات، کوئی بھی اس پر غالب نہ ہو سکا۔ اس کے وقت میں انلس کی بڑی طاقتور شخصیات جو اقتدار کے عروج پر تھیں، حاجب المنصور سے سیاست اور جنگ دونوں میں مات کھا گئیں۔ حاجب المنصور ایسی طاقت رکھتا تھا جس سے وقت کی ساری ہی طاقتیں یا تو شکست کھا کر ملیہ میٹ ہو جاتی یا پھر حاشیہ بردار ہو کر اپنا وجود فنا کر لیتی۔ اس نے انلس اور جنوب مغربی یورپ کی تاریخ کو جس قدر متاثر کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ اس نے بادشاہ یا خلیفہ کا لقب تو اختیار نہیں کیا، لیکن اس کی حیثیت کسی طور پر خلیفہ سے کم نہ تھی۔ شاہی کاغذات پر اس کی مہر ثبت ہوتی۔ عبد الرحمن الناصر کے بعد 10ویں صدی عیسوی میں حاجب المنصور یورپ کا سب سے بڑا جرنیل اور سیاستدان تھا۔ اگرچہ اس کا تعلق فوج سے نہیں رہا تھا، لیکن اس نے میدان جنگ میں اپنے کمالات کا لوہا دوست و دشمن سب سے منوایا۔ شمال کے عیسائیوں کے خلاف اس نے 52 جنگیں لڑی اور سب میں فتح یاب ہوا۔ لیون، نبرا، برشلونہ اور قشطالبہ کی عیسائی ریاستوں کے علم سرنگو کر دیے گئے، اور اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی اور راہ عمل ان کے لیے باقی نہ رہا۔
ان جنگوں اور یلغاروں کا نتیجہ تھا کہ وہ سلطنت اور خزانے جو عیسائیوں نے سابقہ 300 برسوں میں حاصل کیے تھے وہ 20 سال میں ختم ہو گئے۔ اس کے نام سے ہی عیسائیوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ عیسائیوں کے خوف اور حاجب المنصور کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اسلامی فوج کے سپہ سالار نے ایک بلند پہاڑی پر اپنا پرچم نصب کر دیا اور روانگی کے وقت اس کو اکھاڑنا بھول گیا۔ وہ پرچم عرصہ تک یوں ہی لہراتا رہا اور کسی عیسائی کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ جا کر اسے اتار دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ شمالی اندلس کے عیسائیوں کے حاجب المنصور جیسے دشمن سے کبھی پہلے مقابلہ نہیں کرنا پڑا تھا۔ منصور کا مشہور مارکا لیون ہے، جس میں خطے کی بڑی عیسائی سلطنتیں لشکر اسلام کے خلاف اتحاد کر کے آئی اور شکست سے دوچار ہوئی۔ لیون کی فتح کے بعد منصور نے عیسائیوں کے اس سیاسی گڑھ میں اذان دلوائی، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ معرکے سے فارغ ہو کر پہلے مفتوحہ علاقے میں اذان دلواتا اور جہاد کے دوران اپنے کپڑوں پر لگنے والا غبار ایک بوتل میں جمع کر لیتا۔ اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ یہ بوتل اس کے ساتھ قبر میں رکھ دی جائے تاکہ آخرت میں اللہ کے حضور پیشی کے وقت کام آ سکے۔ منصور کا ایک قصہ بہت ہی مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ عین عید الاضحیٰ کے روز جنگ سے لوٹنے کے بعد دارالحکومت قرطبہ میں داخل ہو رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس نے منصور سے کہا کہ منصور آج سوائے میرے سب خوش ہیں۔ منصور نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا ابھی بھی صلیبیوں کے پاس قید ہے۔ منصور نے فوری طور پر لشکر میں اعلان کروایا کہ کوئی اپنے گھوڑے سے نہ اترے۔ منصور وہیں سے واپس لوٹ گیا اور قلعے کو فتح کر کے اس عورت کے بیٹے کو آزاد کرا لایا۔ جنگ کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے انتظام و انصرام کی طرف بھی وہ خصوصی توجہ دیتا تھا۔ عہدہ قضاء پر وہ بہترین افراد متعین کرتا۔ اس کے تمام چھوٹے بڑے کاموں سے ذہانت، لیاقت اور انتظامی سوجھ بوجھ صاف نظر آتی۔ حاجب المنصور نے اپنے آہنی ہاتھوں سے ملک میں قانون کی بالادستی اور امن و امان کی فضا قائم کی، لوٹ مار کا خاتمہ کیا اور حکومتی کارندوں کی کارکردگی پر مؤثر کنٹرول کر کے انتظامیہ سے وہ خرابیاں دور کی جو دور وسطی میں عام تھیں۔ اس نے بدنظمی اور بدعنوانیوں کو ختم کرنے کے لیے مالیاتی امور کی خصوصی نگرانی کی۔ وہ خود مالیات کی جانچ پڑتال کرتا اور بدعنوان افسروں اور ماتحتوں کو ان کے عہدوں سے فوراً برطرف کر دیتا۔ مشہور برطانوی مورخ اور ماہر آثار قدیمہ اسٹینلے لینپول نے المنصور کے بارے میں لکھا، عبد الرحمن سوئم نے جس عظیم اندلس کا خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر المنصور کے عہد میں ہوئی۔ ابن ابی عامر المنصور نے اندلس میں اعلیٰ پائے کا انتظام رائج کیا اور ہر شعبے میں قاعدہ مقرر کیا۔ اس عہد میں رشوت اور بدعنوانی کی سختی سے بےخکنی کی گئی، جبکہ اہل علم و ادب کی بڑی قدر افزائی اور ان کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے عہد میں عوام خود کو بہت محفوظ خیال کرتے تھے۔ دوسری طرف وہ اسلام کے ایک بہادر سپاہی اور اپنے دین کے محافظ بھی تھے، جس نے میدان جنگ میں عیسائیوں کو بدترین شکست دی تھی، جس کی بنا پر وہ المنصور سے سخت نفرت کرتے تھے۔ لیکن بعد کے ادوار میں عیسائی مورخین نے بھی لکھا کہ اس مسلمان منتظم کے دور میں اندلس کو جو عروج نصیب ہوا وہ دوبارہ نہ مل سکا۔ انہوں نے کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد مرکز کے صوبے کے طور پر اپنی سلطنت سے جوڑا اور خراج وصول کر کے اسے مالی طور پر مستحکم کیا۔ ابن ابی عامر اندلس اور مسلم تاریخ کا ایک ایسا جگمگاتا کردار ہے جس کی آب و تاب کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی مان نہیں پڑی۔ تاریخ کی کتب میں آیا ہے کہ وہ الحاجب المنصور کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، جس میں حاجب ان کا عہدہ اور المنصور ان کی غیر معمولی فتوحات کے لیے دیا گیا نام تھا۔ 10 اگست 1002 کو وفات پانے والے اس مشہور مسلمان منتظم اور جرنیل کی یادگار کے طور پر وسطی اسپین میں ایک پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی ان کے نام سے موسوم ہے۔ اسپین میں کئی مقامات پر ان کے مجسمے نصب ہیں اور آج بھی 10ویں صدی کے اس نامور مسلمان جرنیل کی بہادری اور شاندار عہد کی یاد دلاتے ہیں۔